خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اذا السماء انشقت، اور یاد کرو کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی سورہ تکویر بھی شروع ہوئی کہ اذا الشمس کورت، اذا سے شروع ہوئی۔ سورہ انفطار بھی اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان لپیٹ دیا جائے گا، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ یہاں ارشاد فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی ڈائریکٹ ذکر ہی قیامت کے دن سے ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور کیوں پھٹے گا؟ پرانا ہو کر، بوسیدہ ہو کر نہیں پھٹے گا، بلکہ اللہ کے حکم سے پھٹ جائے گا۔ اربوں کھربوں سال ہو گئے آسمان کو خالق نے اس کو تخلیق کیا ہے، آج تک اس کا ایک ٹکڑا بھی گر کر آسمان سے الگ ہو کر زمین پر نہیں آیا۔ ہم لینٹر ڈالتے ہیں تو 30-40 سالوں کے بعد وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی تخلیق، اللہ کی کاریگری کہ اس نے جب سے بنایا ہے وہ اسی شکل میں ہے، اسی کیفیت میں ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو فرمایا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آذینہ اسی سے اذن ہے، اذن کان کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اور کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان۔ آذینہ کے اندر ایک معنی تو سننے کا بھی ہے، اور دوسرا معنی اس کے اندر سن کر اس پر عمل کرنے کا بھی ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان۔ وَحُقَّتْ، اور اس کا فرض بھی یہی ہے، اسی سے حق ہے کہ اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہ کرے۔ وَحُقَّتْ، فرمایا کہ اس آسمان کا حق بھی یہی ہے کہ جس رب نے اسے تخلیق کیا ہے وہ اس رب کے حکم پہ فوراً عمل کرے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ مدت معنی پھیلانا، جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یعنی اللہ کا حکم ہوگا زمین کے لیے کہ بھئی اے زمین تو پھیل جا، ایک چٹیل کھلا میدان بن جا۔ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے اذن سے زمین بالکل ہموار ہو جائے گی۔ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں وہ مٹی کے بن کے زمین کے اندر جو نشیب ہے، جو گہرائیاں ہیں وہ ان کو بند کر دیں گی۔ سمندر کی جو گہرائیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ بڑی بڑی آج ہمیں عمارتیں نظر آتی ہیں، بڑے بڑے کھنڈرات نظر آتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ کا حکم ہوگا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کہ اے زمین تو پھیل جا، تو ساری زمین ایک چٹیل میدان کی شکل میں ہو جائے گی۔ میدان عرفات میں چند لاکھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کا جمع غفیر نظر آتا ہے۔ جدھر نگاہ اٹھائیں سر ہی سر نظر آتے ہیں۔ وہ تو چند ملکوں سے کچھ لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں، چند لاکھ کے حساب سے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس دنیا سے چلے گئے، کتنے اربہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے، وہ سارے جب ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے تو اس میدان کی پھر کیا کیفیت ہوگی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین پھینک دے گی۔ وَأَلْقَتْ، پھینک دے گی، مَا فِيهَا، جو کچھ اس میں ہوگا، یعنی انسان ہیں تو انسانوں کو بھی پھینک دے گی۔ پچھلی صورت میں پڑھا نا کہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ زمین زیر و زبر ہو جائے گی، زمین کے اندر جتنے بھی انسان ہیں زمین ان کو باہر پھینک دے گی، جو زمین کے اندر ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ یہاں ارشاد فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، زمین باہر پھینک دے گی مَا فِيهَا، جو اس کے اندر ہے، چاہے وہ انسان ہے یا اس کے اندر جو بھی خزانے ہیں زمین کے اندر، زمین سب کچھ باہر پھینک دے گی۔ وَتَخَلَّتْ، اور بالکل خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور پھر ارشاد فرمایا کہ زمین کان لگا کر اپنے رب کا فرمان سنے گی اور اس پر عمل کرے گی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ زمین کو حکم ہو اور زمین کے ٹھیک ہے پھر عمل کر لیں گے، جس طرح ہم ہیں انسان ہیں کہ رب کی بارگاہ سے اس کے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ بھائی نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ابھی تو کام کاج میں مصروف ہیں، جب ایزی ہوں گے تو پھر آرام سے نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن زمین وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، فوراً رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اس کے اندر تاخیر نہیں ہوگی، فوراً رب کے حکم پہ عمل کرے گی۔ وَحُقَّتْ، اور زمین کا فرض بھی یہی بنتا ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے۔